عزیز ساتھیو، آج کی ویڈیو میں کیا کیا ہے اس سے پہلے یہ ملاحظہ کیجئے۔ کل سے ہم تیسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ رب تعالیٰ کی طرف سے اس عشرے میں ایک عظیم الشان انعام ملتا ہے۔ اہل ایمان کو جہنم کی آگ سے نجات دلائی جاتی ہے۔ یہ وہ زبردست انعام ہے جس کی دعا ہر پیغمبر اور ہر ولی نے مانگی ہے، اور اہل ایمان کو بھی مانگنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اسی عشرے میں ایک اور رات لیلۃ القدر کی ہے، جس کو 1000 راتوں سے بہتر رات کہا گیا ہے، جس میں مانگی گئی ہر دعا قبول کی جاتی ہے۔ اسی رات کی عبادت کو پورے سال کی نفلی عبادات سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ عزیز ساتھیو، یہ وہ رات ہے جس کو پانے کے لیے اہل ایمان کئی راتوں کو شب بیداری کرتے ہیں، اور اگر کسی کو یہ رات مل جائے تو وہ خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھتا ہے۔ عزیز ساتھیو، یہ مہینہ جہاں انسانوں کے لیے ثواب اور درجات کی بلندی کا پیغام لاتا ہے، وہیں یہ شخصیت سازی کے بھی سنہری موقع فراہم کرتا ہے۔ رمضان میں ہماری شخصیت سازی کیسے ہوتی ہے، آئیے اس پر ایک نظر دوڑاتے ہیں۔ عزیز ساتھیو، ویڈیو کے آگے بڑھنے سے پہلے میرے نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور ساتھ ہی لگے ہوئے گھنٹی کے نشان کو بھی ہلکا سا چھو دیجیے۔ عزیز ساتھیو، پہلے نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے خود پر کنٹرول کرنا۔ رمضان کا اصل مقصد انسان کے اندر دو طرح کی قوتوں کو مضبوط کرنا ہے۔ ایک روحانی قوت ہے جس کی وجہ سے وہ گناہوں سے بچ سکے گا، اور دوسری جسمانی قوت جس کی بدولت وہ کھانے پینے کی اشیاء سے گریز کر سکے گا۔ رمضان کے مہینے کو مکمل آداب کے ساتھ گزارنے سے انسان کی یہ دونوں قوتیں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ عزیز ساتھیو، آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ دنیا میں جتنے بھی بڑے انسان گزرے ہیں، ان کے اندر یہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ وہ خود پر کنٹرول کرنا جانتے تھے، اور اسی صفت کی بدولت وہ کامیابی کے معراج پر پہنچے۔ عزیز ساتھیو، یہاں دوسرے نمبر پر ہے خود شناسی۔ ایک تحقیق کے مطابق انسان اپنی زندگی میں ہر طرح کے مسائل برداشت کر سکتا ہے، لیکن بنیادی ضروریات کھانے پینے پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ روزہ اللہ کا وہ حکم ہے جس میں اہل ایمان اپنی بنیادی ضروریات کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جب انسان قربانی کے اس درجے پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اللہ اس کو یہ انعام بھی دیتا ہے کہ وہ خود کو جان جاتا ہے، وہ خود شناس بن جاتا ہے۔ عزیز ساتھیو، تیسرے نمبر پر ہے اعلیٰ ظرفی۔ رمضان کے روزے رکھنے سے انسان کے اندر صبر و تحمل کا مادہ بڑھ جاتا ہے، اور یہی چیز اس کے اندر اعلیٰ ظرفی پیدا کرتی ہے۔ اعلیٰ ظرف انسان انسانی زندگی کی مشکلات یا دوسروں کی دی گئی تکالیف کو بڑی آسانی کے ساتھ سہ جاتا ہے۔ اعلیٰ ظرفی کی یہ خوبی اس کو دوسروں سے ممتاز بنا دیتی ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے عاجزی۔ عزیز ساتھیو، انسان کے سامنے لذیذ کھانا اور خوش ذائقہ مشروبات پڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی انہیں ہاتھ نہیں لگا رہا ہوتا۔ یہ اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کے حکم کا پابند ہوں۔ اللہ کا میرے لیے جو بھی حکم ہوگا وہ میری سرآنکھوں پر قبول ہوگا۔ اللہ رب العزت کو اپنے بندوں کی عاجزی بہت پسند ہے، اور اسی عاجزی کی بدولت وہ ان پر ترقی اور کامیابی کے دروازے کھولتا ہے۔ عزیز ساتھیو، پانچویں نمبر پر ہے رویے میں تبدیلی۔ رمضان ہمیں صبر و تحمل کا سبق دینے کے ساتھ ساتھ نرمی اور صلح رحمی کا بہترین موقع بھی دیتا ہے۔ جب انسان اپنے رب کا حکم مان کر اس کے سامنے عاجزی اختیار کر لیتا ہے تو پھر مخلوق کے ساتھ بھی اس کا رویہ بہترین ہو جاتا ہے۔ رویے کی یہی تبدیلی دنیاوی زندگی میں اس کی ترقی کا باعث بنتی ہے۔ چھٹے نمبر پر ہے ٹریننگ۔ رمضان کا مہینہ مکمل طور پر تربیت اور ٹریننگ کا مہینہ ہوتا ہے، جس میں انسان کو صبر و تحمل، خود پر کنٹرول، اپنے اعمال کا احتساب، اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق، رویے کی بہتری اور ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ سخاوت اور صلح رحمی کا سبق ملتا ہے۔ عزیز ساتھیو، جو بھی انسان ایک مہینے کی اس ٹریننگ کو اچھے طریقے سے مکمل کر لیتا ہے تو اس کے اگلے 11 مہینے بڑے شاندار طریقے سے گزرتے ہیں۔ ذرا سوچئے